میں نے کہا ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ہماری ایک آنکھ کا نور اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے تو دوسری آنکھ کا نور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ لوگ ہیں جو تبرہ کرتے ہیں، کبھی ایک صحابی کو لیا، دوسرے کو لیا، مغیرہ بن شعبہ کو لیا اور اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی۔ ہم تو تولا محبت والے لوگ ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ دروازہ کھولا، بتائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ بیٹی اسماء نے کہا میں راز فاش نہیں کروں گی کہ میرا والد کہاں ہے، بتاؤ جلدی کرو۔ رخسار پر ابو جہل کمبخت نے وار کیا، بدبخت نے مار مار کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوش کر ڈالا، گر پڑی، چوکھٹ کی ایک طرف گر پڑی۔ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، اپنے والد کا راز فاش نہیں کیا۔ اصل کے اندر اپنے والد کی فکر نہیں تھی، والد کے ساتھ جو شخصیت تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی فکر تھی۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا یہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ گرم گرم روٹیاں بنواتی، کھانا وہاں جا کر غار ثور میں دے آتی۔ 3 دن اور 3 راتیں امام الانبیاء نے اپنے صحابی کے ساتھ اس غار میں دی۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات کے وڈیرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ دنیا کے اندر ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، کوئی ملہ کے اندر ہے، کوئی کہاں پر ملک شام کے اندر ہے، کوئی کہاں پر ہے، کوئی کسی ایریے کے اندر ہے، کوئی کسی ملک کے اندر ہے۔ کل کائنات کہیں کہیں پر مصروف تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اور 3 راتیں امام الانبیاء کا چہرہ تکتے رہے ہیں۔ ساری کائنات ترک ہے، امام الانبیاء کا چہرہ مقدم، دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ بیٹی کھانا لا رہی ہے اور کبھی کبھی بیٹا آ رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رپورٹ لا کر کہ مکے کے اندر آج آپ دونوں کے خلاف کیا کیا میٹنگ ہو رہی ہے۔ بیٹا رپورٹ لا رہا ہے، ڈائری لا رہا ہے، بیٹی کھانا لا رہی ہے اور باپ ساتھ رہ رہا ہے۔ پھر میں سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں، عظمت میں، اس مقام پہ ڈوب کے کہنا چاہتا ہوں، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو محبت کتنی ہے امام الانبیاء کے اس صحابی سے۔ سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ۔ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، صدیق دا نبی نل کتنا بلند یارانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ۔ اور خلیفہ بلا فضل ہے، خلیفہ بلا فضل ہے، اور رب دا بڑا فضل ہے، خلیفہ بلا فضل ہے، اور رب دا بڑا فضل ہے، نبیوں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ۔ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، اور بیٹی صدیق دی ہے، بیٹی صدیق دی ہے، بیٹی صدیق دی ہے،
بیوی حبیب دی ہے، بیٹی صدیق دی ہے، بیوی حبیب دی ہے، دیکھو نبی کا خادم صدیق دا گھرانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، صدیق دا نبی نل کتنا بلند یارانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ۔ سارا گھر ہی خدمت کے اندر لگا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی فکر، بولو اونچی بات سے، اپنی جان کی فکر، اور معراج والے رات فرشتوں کے سردار جو ساتھی امام الانبیاء کے بنے، ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ یاد رکھنا مقام ہے بشر کا، نور کا اتنا مقام۔ سدرۃ المنتہا پہ دیکھیں، فرشتہ جبریل امین نوری ہے کہ نہیں؟ یار اونچی بولے بات سے، نوری ہے۔ فرشتوں کا سردار جبریل امین نوری ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، انتہا ہو رہی ہے عرش کی، یہاں پہ کھڑے ہو، آگے میں بال کے برابر بھی ہلا نا، میرے 600 پر جو اللہ نے بنائے ہیں نا، اللہ کے نور کی تجلیات کی وجہ سے وہ جل جائیں گے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس سے اگر کوئی ذات جا سکتی ہے، وہ نور کی نہیں جا سکتی، بشر کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ ابو جہل آیا، تیرا ساتھی کہہ رہا ہے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ ابو جہل، اے اللہ کے دشمن، امام الانبیاء کے دشمن، تو بشر کو دیکھ رہا ہے، دیکھتا یہ نہیں کہ لے کر جانے والا کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات شریکوں سے، کمزوریوں سے۔ اللہ نے یہاں پر سبحان فرمایا۔ ایک حدیث سنیں، انشاءاللہ آپ یہ مقام سنیں گے نا، آپ کو مزہ بھی آئے گا، لذت بھی آئے گا، اور ثواب سے بھی آپ کو معلومات اللہ پاک کر دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم سمجھ لیتا ہے،